بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب یوشع نے دریا کے کنارے ایک پتھر کے قریب زنبیل رکھ دی اور پھر اسی دریا کے پانی سے وضو کیا تھا تو ایک قطرہ پانی کا ان کی انگلی سے مچھلی پر ٹپکا تو فوراً مچھلی زندہ ہو گئی، زنبیل میں سرنگ بنا کر دریا میں جا پڑی۔ چنانچہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، پس جب پہنچے دونوں دریا کے کنارے تو وہ اپنی مچھلی کو بھول گئے، تو اس مچھلی نے اپنی راہ نکال لی سرنگ بنا کر دریا میں۔ یوشع چاہتے تھے کہ یہ ماجرا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہیں، اور اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام سوئے ہوئے تھے۔ بعد ایک لحظہ خواب سے اٹھ کر اس جگہ زنبیل بھول کر اپنی راہ پر چل دیے، اور پھر دوسرے دن فجر کی نماز پڑھ کر جلد روانہ ہوئے۔ راہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگی۔ اسی وقت اپنے ساتھی یوشع سے کہا کہ وہ مچھلی لے کر آئے۔ چنانچہ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے، پس جب وہ آگے چلے دونوں کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوان کو، دے ہم کو کھانا ہمارے صبح کا ناشتہ۔ تحقیق ہم نے پائی سفر میں تکلیف۔ یوشع نے کہا، نہ دیکھا تم نے جب ہم نے وہ جگہ پکڑی تھی اس پتھر کے پاس، سو میں بھول گیا وہ مچھلی اور یہ مجھ کو بلایا ہے شیطان نے، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس کا ذکر ان قریب آپ سے کروں، اور وہ مچھلی تھی کہ اپنی سرنگ لگا کر دریا میں چلی گئی۔ یہ بڑے تعجب کی بات تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہ وہی جگہ ہے جو ہم چاہتے تھے۔ وہ مچھلی مسالہ لگا ہوا تلی ہوئی تھی، لیکن اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر جب یوشع کا پانی اس کے اوپر ایک قطرہ پڑا تو وہ اپنا راستہ زنبیل سے بناتی ہوئی دریا میں چلی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہ وہی جگہ ہے جس جگہ ہم جانا چاہتے تھے۔ پھر الٹے واپس پھرے دونوں اور اپنے پاؤں کے نشان دیکھتے جاتے تھے، پس پایا اس جگہ ایک بندہ ہمارے بندوں میں سے جس کو دی تھی ہم نے اپنے پاس سے مہر، اور اس کو علم بھی اپنے پاس سے سکھایا تھا۔ غرض حضرت موسیٰ علیہ السلام اور یوشع دونوں اسی جگہ پر واپس آئے جہاں مچھلی زندہ ہو کر دریا میں چلی گئی تھی، اور وہی مچھلی دریا میں کبھی تو پانی کے اوپر دکھائی دیتی تھی اور کبھی وہ پانی میں ڈوبتی نظر آتی تھی۔ اس مچھلی کو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریا میں جا گرے اور پانی میں غوطہ لگایا تاکہ وہ اس مچھلی کو پکڑ لیں۔ پس جب انہوں نے پانی میں غوطہ لگایا تو ایک گنبد نظر آیا جو پانی میں معلق استادہ، اور اس میں حضرت خضر نماز پڑھ رہے تھے۔ جب حضرت خضر نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے السلام علیکم کہا اور پھر ان کے سامنے بیٹھے۔ انہوں نے حال حوال پوچھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پورا حال بیان کیا۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر میں بات چیت ہو رہی تھی کہ اچانک ایک پرندہ آیا اور ان کے سامنے دریا سے ایک قطرہ پانی چونچ مار کر لے گیا۔ بس حضرت خضر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم اپنے تئیں سمجھتے ہو کہ میں علم میں سب سے زیادہ ہوں، حالانکہ علم اول و آخر ظاہر و باطن بنی آدم کا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے کم تر ہے، جیسا کہ یہ ایک پرندہ ایک قطرہ پانی سمندر سے لے گیا ہے، ایسا ہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمہارا اور میرا علم
ہے اور یہ کیا چیز ہے؟ بس اللہ تعالیٰ نے تم کو تربیت فرمائی ہے۔ یہ بات یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم مجھ کو ہے، تم کو نہیں، اور ایک تم کو ہے، مجھ کو نہیں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے، حضرت موسیٰ نے حضرت خضر سے کہا، پیروی کروں میں تیری اس پر کہ سکھا دے تو مجھ کو اس چیز کو کہ سکھایا گیا ہے تجھ کو کچھ بھلائی سے، یعنی خدا نے تجھ کو علم سکھایا ہے سو تو مجھ کو سکھا۔ پھر حضرت خضر نے ان سے کہا، تو میرے ساتھ صبر نہ کر سکے گا اور مجھے یقین ہے کہ تو ہرگز صبر نہ کر سکے گا، اور کیوں کرے گا صبر تو اس چیز کا جس چیز کا تجھ کو علم نہیں، کیونکہ میرا کام باطنی ہے اور تو اس کو دریافت نہ کر سکے گا، کیونکہ باطن کا حال معلوم کرنا بڑا محال ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا، البتہ پائے گا تو مجھ کو اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا صبر کرنے والا، اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ میں تیری نافرمانی بھی نہ کروں گا کسی حکم میں یہ سن کر۔ حضرت خضر نے کہا کہ اگر پیروی کرے گا تو میری پاس سوال مت کیجیے مجھ سے کسی چیز سے، یہاں تک کہ میں شروع کروں تجھ کو دکھانے کو کوئی چیز۔ پھر یہ عہد اور یہ وعدہ لے کر دونوں وہاں سے چلے، یہاں تک کہ سوار ہوئے ایک کشتی پر اور پھاڑ ڈالا اس کو حضرت خضر نے۔ تب یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے کہ تو نے کشتی کو کیوں توڑ ڈالا؟ آپ نے ایک تختہ اس کا توڑ کے علیحدہ پھینک دیا، ممکن ہے یہ ہم کو ڈبو دے۔ حضرت موسیٰ نے کہا، اے خضر تم نے تو ایک بالکل نئی چیز پیدا کر دی۔ تب خضر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، میں نے تجھ کو نہ کہا تھا کہ تو میرے ساتھ صبر نہ کر سکے گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، مجھ کو نہ پکڑ میری بھول پر اور نہ ڈال مجھ پر میرا کام مشکل۔ پھر دونوں چلے وہاں سے، یہاں تک کہ ملاقات ہوئی ایک لڑکے سے، پھر اس کو خضر علیہ السلام نے مار ڈالا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تو نے اس لڑکے کو کیوں مار ڈالا؟ اے خضر تو نے یہ فعل نامعقول کیا۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں نے کہا تھا تجھ کو کہ اے موسیٰ کہ تو میرے ساتھ صبر نہ کر سکے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر میں نے اس کے بعد کوئی چیز پوچھی تو میری تو ہم کو اپنے ساتھ نہ رکھنا۔ یہ کہہ کر وہ دونوں پھر چلے ایک گاؤں کی طرف، یہاں تک کہ پہنچے ایک گاؤں کے لوگوں کے پاس کھانا مانگا۔ وہاں کے لوگوں سے پس ان لوگوں نے انکار کیا کہ یہ وہ ضیافت نہیں کریں گے۔ پس پائی ان دونوں نے ایک دیوار اس گاؤں میں کہ وہ گرنے کے قریب ہی تھی۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر نے ان گاؤں والوں سے کھانا مانگا کہ ہم مسافر ہیں، ہمیں کھانا دے دو، لیکن انہوں نے صاف انکار کیا، ہم تم لوگوں کو کھانا نہیں دیں گے۔ آگے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک دیوار کھڑی ہوئی تھی اور وہ گرنے والی تھی۔ حضرت خضر نے اس کو سیدھا کر دیا۔ پھر یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ نے کہا، اے خضر اگر تو چاہتا تو البتہ لیتا تو اس دیوار کی مزدوری، اور ہم بھوکے ہی کیوں؟ تو انہیں بغیر مزدوری کے دیوار کو سیدھا کر دیا۔ ہم تو ان سے مزدوری طلب کرتے ہو، وہ مجبوراً اس مزدوری کے بدلے میں ہمیں کھانا دیتے۔ اس پر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، جو کام اللہ کے حکم سے کرنا ضروری ہے اس پر ہم مزدوری نہیں لیتے۔
پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے پہلی بار بھول کر پوچھا تھا اور دوسری دفعہ اقرار کرنے کو آپس میں اور تیسری دفعہ رخصت ہونے کو جان بوجھ کر پوچھا تھا، کیونکہ حضرت موسیٰ نے سمجھ لیا تھا کہ یہ علم میرے ڈھب کا نہیں اور میرا علم تو وہ ہے جس میں خلق خدا پیروی کرے تو اس کا بھلا ہو، اور حضرت خضر علیہ السلام کا علم وہ ہے کہ دوسرے کو اس کی پیروی من نہ آئے۔ تب حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، اے موسیٰ، تو نے عہد اپنا توڑ دیا اور میں نے تجھ سے پہلے ہی کہا تھا کہ میں جو کام کروں گا تو مجھ سے مت پوچھیو، اب تم سے ہماری جدائی ہوئی، جیسا کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے۔ کہا حضرت خضر نے، اے حضرت موسیٰ، اب جدائی ہے میرے اور تیرے درمیان، اور اب پھر میں بتاتا ہوں تجھ کو ان باتوں کو جس پر تو صبر نہ کر سکا۔ پہلا وہ جو کشتی تھی، کتنے فقیر اور محتاجوں کے لیے کماتے اور محنت کرتے اور دریا میں، سو میں نے چاہا اس میں نقصان ڈالوں، کیونکہ ایک ظالم بادشاہ لوگوں سے جو اچھی کشتی ہوتی تھی چھین لیتا تھا، اس لیے میں نے اس کشتی کے تختے کو توڑ ڈالا اور اس کے تختے الگ الگ کر دیے تاکہ ظالم بادشاہ اس کو عیب دار جان کر نہ لے سکے اور غریبوں کے لیے کمائی باقی رہے اور وہ چلتی رہے، اس میں یہ حکمت تھی۔ اور دوسرے وہ جو لڑکا تھا، اس کے ماں باپ تھے ایمان والے، ڈرا کہ وہ اپنے ماں باپ کو گرفتار کرے سرکشی اور سفر میں، پس اگر بڑا ہوتا تو موذی اور بد راہ ہوتا، اور اس وجہ سے اس کے ایماندار ماں باپ بدنام ہوتے۔ پس میں نے چاہا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جزا دے، بہتر اجزا اور مہر کرے، اس واسطے میں نے اس کو مار ڈالا تاکہ ماں باپ اور مخلوق خدا اس کے ہاتھ سے امن میں رہے، کیونکہ بڑا ہو کر وہ بڑا فساد کرنے والا اور لڑائی جھگڑے اور ذلت خواری کرنے والا تھا، اور اس کے ماں باپ کو خدا تعالیٰ اس کے بدلے میں ایک اور لڑکی دے کہ اس کی نسل سے 70 پیغمبر پیدا ہوں۔ اور تیسرا یہ کہ وہ دیوار جو گر رہی تھی اس کو میں نے دوبارہ بنایا، وہ دو یتیم لڑکوں کی تھی، اور اس دیوار کے نیچے بہت مال گڑا ہوا تھا۔ وہ ان یتیم بچوں کے ماں باپ صالح یعنی نیک تھے اور لوگوں کو قرضہ حسنہ دیتے تھے، لیکن کبھی تقاضا نہیں کرتے تھے۔ اس سبب سے خداوند قدوس نے ان کو مال و دولت سے نوازا تھا، اور وہ اپنا قرض نہایت نرمی سے واپس لیتے تھے اور سود بالکل نہیں لیتے تھے، اور نہ خیانت کسی کی کرتے تھے اور نہ کسی کو نقصان یا آزار پہنچاتے تھے۔ اور میں نے یہ چاہا کہ یہ دونوں لڑکے جب جوانی کو پہنچے گئے تو اپنے ماں باپ کا گڑا ہوا مال نکال لیں گے اس دیوار کے نیچے سے تیرے رب کی مہربانی سے۔ اور یہ میں نے کہا اپنے حکم سے، پھر ہے ان چیزوں کا جن پر تو صبر نہ کر سکا۔ اور وہ دیوار گرنے کے قریب تھی، اگر وہ گرتی تو مال اس کے نیچے سے زہر ہو جاتا تو وہ اس کو لوگ لے جاتے اور وہ یتیم محروم رہ جاتے۔ اس لیے میں نے اس کی مرمت کر دی بغیر کسی مزدوری کے۔ اور پھر حضرت خضر نے کہا، اے موسیٰ، تم نے سمجھتا تھا کہ تمہارے برابر کسی کا علم نہیں، اور تم نے یہ نہ سوچا کہ خدا کے بندے
ایک سے ایک ایسے ہیں کہ تمہارا علم ان کے برابر رائی اور سرسوں کے برابر ہے۔ بس اب تم جاؤ اور اب ہماری تم سے جدائی ہے، اور 2-3 باتیں نصیحت کی بھی مجھ سے یاد رکھو۔ اول، خوش رہو، خوش خلق لوگوں میں رہو، تب تمہاری عزت و وقار ہوگا، اور ترش روئی اور غرور کسی بات پر مت کیجیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا، اور دوسرے سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی سے حاجت مت مانگیو، صرف اللہ سے، خواہ اپنے واسطے ہو یا غیر کے واسطے۔ ہر حاجت کا پورا کرنا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، کسی کے ہاتھ میں نہیں، صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اسی کے آگے ہاتھ پھیلانا، اسی سے مانگنا۔ اگر ایسا خیال رکھو گے تو ہر دعا مقبول ہوگی۔ پس حضرت خضر علیہ السلام یہ کہہ کر یکدم غائب ہو گئے۔ واللہ عالم بالصواب۔ وفات حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر سے رخصت ہو کر جب اپنی قوم میں آئے تو لوگوں نے ان سے کہا، اے حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ حضرت خضر علیہ السلام سے کون سا علم سیکھ کر آئے ہیں؟ وہ ذرا بیان تو کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، جو دیکھ کر یا سن کر آیا ہوں وہ تم سے بیان کرنے کے قابل نہیں۔ وہ علم تو نبیوں کو ہی ہوتا ہے۔ جب 30 سال موسیٰ اور ہارون کو اس میدان طیہ میں گزرے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی نازل ہوئی، اے موسیٰ، فلانے روز فلانے وقت فلانی جگہ ہارون کو اپنے پاس بلا لو۔ جب ارشاد ہوا موسیٰ روز موعود کے منتظر ہے۔ جب وعدہ آیا ہارون کو فرمایا، اے بھائی چلو اس میدان سے فلانی جگہ پر۔ پس دونوں اپنی قوم سے نکل کر ایک باغ میں گئے۔ اس کے نیچے ایک نہر جاری دیکھی اور اس کے کنارے ایک تخت پر تکلف دھرا پایا۔ حضرت ہارون اس پر جا بیٹھے اور کہا، اے بھائی یہ کیا خوب جگہ ہے، یہاں رہنا چاہیے۔ تب خدا کے حکم سے ملک الموت نے آ کر جان ان کی قبض کر لی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھ کر بہت ہی افسوس کیا۔ اکثر حضرات کا یہ قول ہے کہ حضرت ہارون کو اس تخت سمیت اللہ تعالیٰ نے آسمان پر لے لیا، اور بعد یہ کہتے ہیں کہ ان کو تخت سمیت اللہ تعالیٰ نے آسمان پر لے لیا، اور بعد یہ کہتے ہیں کہ ان کو تخت سمیت زمین کے نیچے لے لیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے جا کر کہا کہ میرے بھائی ہارون نے انتقال کیا۔ یہ سن کر بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ وہ مرے نہیں، شاید تم نے ہی مارا ہوگا۔ دیکھیے یہ یہودی قوم اپنے نبی کو جھوٹا کہہ رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ تم نے اپنے بھائی کو مار دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے ان کو نہیں مارا، اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ وہ بولے، اگر تم نے نہیں مارا تو ان کی لاش ہم کو دکھاؤ۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خداوند قدوس سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا، اور حضرت ہارون علیہ السلام کی لاش اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نیچے اتاری یا نیچے سے زمین کے نکالی۔ تب انہوں نے حضرت ہارون کی لاش کو سرتاپا دیکھا، کچھ اس پر نشان نہ پایا، پھر بھی اس کے مرنے پر یقین نہ کیا، اور پھر کہا، اے موسیٰ، ہارون کو تم نے ہی مارا ہے۔ اس بات کو قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس واسطے کہا کہ وہ قوم حضرت ہارون علیہ السلام کو زیادہ دوست رکھتی تھی۔
پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس واسطے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ حضرت ہارون علیہ السلام کو زندہ کر۔ حضرت ہارون زندہ ہو گئے اور انہوں نے کہا، مجھے میرے بھائی نے نہیں مارا، میں تو خدا کے حکم سے مرا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ پھر جاں بحق ہو گئے۔ اسی وقت وہ غائب ہو گئے۔ تب ان سب کو یقین ہوا حضرت ہارون علیہ السلام کے مرنے کا۔ بس اس تی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے پاس پھر آئے اور یوشع ان کے بھانجے تھے، ان کو اپنا خلیفہ بنا لیا۔ جب 3 برس گزرے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ملک الموت آئے۔